وعلى آلك وصحبك يا خاتم المعصومين. معزز حاضرین ناظرین سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل حضور قبلہ فقیہ ملت علامہ مفتی پیر محمد عبدالشکور فاروقی حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محبوب خلیفہ پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ ڈاکٹر محمد شکیل نقشبندی قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی طرف منسوب ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنا بھی انتظام اور اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کی روح کو نصیب فرمائے. آج ہم سب ان کا عرس جنی انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. ان کی زندگی کیسی تھی؟ آپ حضرات اکثر و بیشتر ان کی زندگی کے معمولات سے واقف ہیں. میں چند ایک منٹ آپ حضرات کی خدمت میں، تاکہ جس چیز کی طرف وہ متوجہ تھے ہم بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں. کیونکہ میرا تعلیمی سرگرمیوں کی وجہ سے حیدرآباد آنا بہت کم ہوتا تھا، تو جب بھی میرا یہاں آنا ہوتا تھا تو میں نے ایک چیز دیکھی، اس کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب جن کی آج عرس کی تقریب ہے، ان کی زندگی کا یہ معمول تھا، جب بھی حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ آپ کے پیر و مرشد یہاں حیدرآباد میں موجود ہوتے تو عصر کی نماز آستانے پہ ادا فرمایا کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہاں موجود ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی علمی بات کسی نہ کسی کتاب کے حوالے سے گفتگو جاری رہتی. دنیاوی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر ہم بھی علماء کی خدمت میں اسی طرح حاضری کو یقینی بنائیں کہ جب بھی ہمیں فرصت ملے ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے ہم دین کے متعلق معلومات لیں. آج کتنے کا دور ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے حوالے سے ہمیں آگاہی عطا فرمائی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ رات کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے، صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے. آج وہی وقت ہے. ہمیں ہمارے اسلاف کے عقیدے سے دور کیا جا رہا ہے. کوئی فقیروں کی صورت میں ہے، کوئی امیروں کی صورت میں ہمارے دین کو، ہمارے عقیدے کو لوٹ رہا ہے، اور کوئی خطیبوں کی صورت میں اپنی سریلی آواز کی آڑ میں اہل سنت کے عقائد کو لوٹ رہا ہے. اس سے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان علماء کی بارگاہ میں رہنا چاہیے. اور آج کے دور میں دیکھیے، ہمیں ایک تو لاہور میں علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے ایک نسخہ دیا. پھر امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے، ان دونوں نے صرف چھوٹے چھوٹے دو وائرس چھوڑے ہیں. تو بالکل صاف عقیدے والے اور بد عقیدہ لوگ نکل کے سامنے آ گئے. اب اس دور میں دیکھنا ہو کہ یہ پیر سنی ہے یا رافضی نیو رافضی ہے، اس کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کر دیں، خود پتہ چل جائے گا یہ پیر ہے یا پیر ہے. خود فرق پتہ چل جائے. ایک بات یاد رکھیں،
ہمارے لیے قرآن، پھر قرآن کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم ان دونوں کو بنیادی طور پر دیکھیں۔ ان میں کیا آیا ہے، کسی تاریخ دان میں کیا لکھا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اب دیکھیے، پنڈی کا ایک میراثی ہے، ہمارے علاقہ بہت سے تعلق ہے اس کا، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دفعہ وہ اپنے تقریروں میں بولتا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، جن کو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ کیا؟ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، تو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، امن میں آ گئے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام جن کو معاف کرتے، ان کے متعلق جنتی ہونے کا فیصلہ فرماتے، جن کو سیابیت کے لیے قبول فرما لے۔ اب جو بندہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، در حقیقت وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اور جو حضور کے فیصلے کو چیلنج کر، قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو ایمان والا نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین ہوتی ہے، اس کے بعد صلح کرتے ہیں۔ اب صلح کے بعد جو شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کی آڑ میں موقع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اسے پر اعتراض ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خلیفہ چہارم، خلیفۃ المسلمین، داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل درست نہیں تھا۔ یہ کام تو خوارج نے بھی کیا تھا، یہ کام خوارج نے بھی کیا تھا۔ اب اسے در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض ہوگا، اور جو ان کے فیصلے پر اعتراض کرے اس کو ان سے کیا تعلق اور واسطہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب جو یہ کہے کہ ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سب کو شتم کیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، یہ دونوں شہزادے کیوں خاموش ہیں؟ اس کا مطلب ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ من گھڑت بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس نے اسلام کی سرحدوں کو وسعت دی، جو اسلام کے ہیرو ہیں، ہمیشہ تاریخ میں ان لوگوں نے یہود کی کوشش کی ہے کہ ان شخصیات کو مشکوک کر دو تو ان کے کارنامے کو خود مشکوک ہو جائیں گے اور دین بھی مشکوک ہو جائے گا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ لوگ اس کا حصہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دین سے وابستہ رہنا ہے اور دین سے ایسی وابستگی اختیار کرنی ہے کہ ہم نے صحیح سنی اور عقیدہ علماء کی بارگاہ میں ہم نے بیٹھنا بھی ہے، ان سے اپنا صحیح عقیدہ سیکھنا بھی ہے، اور کتاب سے ہم نے وابستہ رہنا، کتاب سے ہم نے اپنا تعلق پکا رکھنا ہے، اور کتاب کے اندر جو جواہرات، جو ہیرے، جو دولت ہے، وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ حضور فقیر ملت علیہ رحمہ کی خدمت میں آپ کے ایک مرید ہیں سید مظفر شاہ صاحب، لودھرا سے ان کا تعلق ہے۔ ایک دفعہ عرض کرنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کیمیا گری یعنی سونا بنانے کا علم ہے، نسخہ ہے، آپ وہ عنایت فرمائیں، میں مدرسہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ میں نے وہ نسخہ لکھ کے اپنی لائبریری تقریباً 45,000 کتابوں پر نسخہ ملا،
جس لائبریری کے اندر تقریباً 45,000 کتب موجود اس وقت موجود تھی، اب الحمدللہ اس میں کافی اضافہ ہوا۔ تو فرمایا میں نے ان کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر رکھ دیا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شاہ صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ پیر صاحب نے یہ فرمایا تھا۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے ان کی بات پر غور کیا؟ کہنے لگے میں نے تو غور نہیں کیا، میں تو اس دفعہ اس لیے آیا ہوں کہ ایک ایک کتاب کا ایک ایک صفحہ الٹ پلٹ کے دیکھوں گا کہ وہ نسخہ لکھ کر کس کتاب میں رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، حقیقت میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو حروف لکھے ہوئے ہیں اس کیمیا گری اور کیمیا گری کے نسخے سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کتاب سے جڑنا ہے۔ وہ کسی ادیب کا قول ہے کہ خیر فی زمان خیر الجلیس کتاب، کہ ہر زمانے میں سب سے بہترین جو جلیس یعنی دوست ہوتا ہے، ہم نشین ہے، وہ کتاب ہے۔ ہمیں کتاب سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اور صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کی کتابوں سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ عمل بعد میں، عمل درست تب ہوتا ہے جب عقیدہ درست ہو۔ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بد عقیدگی سے ہم اسی صورت میں بچا سکتے ہیں۔ ورنہ جو حدیث پاک میں نے پیش کی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو مسلمان، صبح کو کافر، صبح کو کافر، شام کو مسلمان ہو گئے۔ کیسے؟ ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے، مختلف قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پاس تو علم نہیں ہوتا اتنا کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہم ایک ہی موضوع پر مثبت اور منفی قسم کے کمنٹ سنتے ہیں، اب ہمارا ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے گھروں میں ہمارے بچے موجود ہیں جو کم از کم اردو پڑھ کر ہمیں سنا سکتے ہیں۔ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہمیں یہ کتاب پڑھ کر سنا۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں سے اپنا رشتہ بھی قائم کرنا چاہیے، علماء کی خدمت میں بھی بیٹھنا چاہیے، اور پھر اگر ہم علماء کی خدمت میں نہیں بیٹھ سکتے تو ہمیں ان علماء کی صحیح العقیدہ سنی مسلمان علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مطالعہ نہ کر سکے اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں، اسی صورت میں ہم اور ہمارا عقیدہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے کوئی موڈ نہیں تھا میرا، علامہ صاحب بڑے اچھے احسن انداز میں لمبی گفتگو فرما چکے، میں نے نہیں کرنی تھی۔ میرے کام میں میرے محترم حافظ محمد بابر صاحب نقشی بندی نے یہ کہا آپ کچھ کہیں، تو میں نے کہا چلیں موقع میسر آ رہا ہے تو چند منٹ آپ کی خدمت میں یہی میں عرض کروں گا کہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور اپنے عقیدے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اور ہر لمبا جبہ پہنا ہوا، لمبی دستار پہنا ہوا پیر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیر کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کون ہے؟ وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو تا قیامت قائم دائم فرمائے۔ آمین۔